ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما هدموا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من कफर बिल्लाह मन जो शख्स कफरा उसने कुफर किया बिल्लाह साथ अल्लाह के मिन बाद इसके बाद ईमान ही अपना उसका अपना ईमान यानी एक आदमी ईमान लाने के बाद कुफर करे उसके बारे में क्या हुक्म है। इसका तल्लुक जो है वो तो एक सतर के बाद जो अल्फाज हैं फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह उसके साथ है बरह रास्त, लेकिन दरमियान में एक कलमा दूसरा बयान फरमाया गया है इस्तिस्ना का। उसका नतीजा ये होगा फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह, फ़अलैहिम ऐसे लोगों के ऊपर ग़ज़बुन गुस्सा मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए अज़ाब अज़ीम। दरमियान में जो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वो ये है इल्ला मगर मन उकरेहा, मन जो शख्स उकरेहा कौन सा फेल है उकरेहा मादी मजहूल है कराहत मजबूरी। मन उकरेहा जो मजबूर किया गया, मन उकरेहा जो मजबूर किया गया। दरअसल जो मक्का के उस वक्त के हालात थे उन हालात के पेश नज़र ये हुक्म नाज़िल हुआ, बल्कि बाद सहाबा कराम के बकौल ये आयतें ख़ास तौर पे आले यासर के बारे में ही नाज़िल हुई थी।
مکہ کے جو مقامی باشندے تھے ان کا بہرحال کنبہ قبیلہ وہاں موجود تھا مکہ میں، اس وجہ سے مقامی باشندوں پہ کفار اور مشرکین اتنا ظلم و ستم نہیں ڈھاتے تھے جتنا خارجی باشندوں پہ ڈھاتے تھے۔ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے ان کا کنبہ قبیلہ مکہ میں نہیں تھا، حضرت بلال تھے حبشہ سے آئے ہوئے، اسی طرح آل یاسر خاندان جو تھا یہ یمن سے آیا ہوا تھا، چونکہ ان لوگوں کا حضرت سلمان جو ہے وہ فارس سے آئے ہوئے تھے اگرچہ وہ مدینہ میں تھے۔ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے جن کا اپنا کنبہ قبیلہ مکہ میں نہیں تھا، جو مقامی لوگ نہیں تھے، چونکہ ان کی وہاں کوئی پشت پناہی نہیں تھی، قبائلی نظام میں یا جو اس وقت عرب کا نظام تھا اس میں کنبے اور قبیلے کی بڑی اہمیت تھی۔ جن کا کنبہ قبیلہ نہیں تھا ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے، انہی میں سے یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو خود بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں پہلی شہادت انہی خاتون کی ہے۔ ابو جہل نے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ انہیں قتل کیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمت فرمایا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور دیکھا کہ آل یاسر کو کفار مکہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ زور تھا کفار کا اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر سے اتنی بات کہی، یا آل یاسر فاصبروا ان موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر ان تکلیفوں پہ صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ چیزیں واقعات پڑھ کے واللہ بڑا احساس ہوتا ہے اور بڑی دفعہ یہ خیال آتا ہے، یہ لوگ بیچارے باہر سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے مکہ میں رہے ہوئے تھے، مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اتنے ظلم و ستم انہوں نے سہے کہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے اس کیفیت کا یا اس ظلم و ستم کا۔ آج ہمارے ذہنوں میں اتنا بھرا ہوا ہے یہ ہیومن رائٹس کا، ہیومن رائٹس یہاں نہیں ملتے وہاں ملتے ہیں، وہاں جا کے رہنا ہے وہاں جا کے نہیں رہنا، آزادی ہے ہر بات کی۔ ان لوگوں کو کتنے ہیومن رائٹس ملے ہوئے تھے مکے میں، آل یاسر کو یا بلال حبشی کو، یا جو یہ ظلم و ستم سہتے رہے ساری زندگی انہوں نے اسی کیفیت میں گزار دی نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل ہی میں پڑھ رہا تھا ابن کثیر میں، انہیں مکہ کی تپتی ریت پہ لٹا دیتے، اوپر پتھر رکھ دیتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے الفاظ نکلتے، اور حضرت بلال کہتے کہ واللہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ کافروں کو اور مشرکوں کو احد احد سے زیادہ تکلیف دینے والا کلمہ کوئی اور بھی ہے تو واللہ میں اپنی زبان سے نکالتا۔ دیکھیے کتنا ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ اور اگر ہیومن رائٹس کو دیکھا جائے تو جتنے ظلم و ستم انہوں نے سہے، ان کا تو کھانا پینا تک بند کر دیا گیا، جینا تک حرام کر دیا گیا، اور ہمارے زبان میں تو ایک ہی بات ہے جی ہمیں رائٹس ملنے چاہیے۔ پوری دنیا جو ہے وہ یعنی صرف ایک ہی بات کے گرد اب گھوم رہی ہے جی فلاں جگہ پہ فلاں ملک میں ہیومن رائٹس نہیں ہے، وہاں فلاں جگہ پہ ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کے نام پہ ہر جگہ میں بدماشی ہو رہی ہے۔ تو یہی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا، جبر کیا گیا، اور انہیں اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ کافروں کے بتوں کے بارے میں کلمہ خیر کہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی بات کہیں، انکار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ویسے کلمے نکل گئے جیسے کفار کہلانا چاہتے تھے. بعد میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اس کا صدمہ ہوا، بڑا دکھ پہنچا کہ میں نے ایسی بات زبان سے کیوں نکالی، پتہ نہیں میرا ایمان محفوظ رہا یا نہیں رہا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کافروں نے ایسی اور ایسی بات کہنے پہ مجبور کیا تھا، میں نے وہ بات زبان سے نکال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری اس وقت کیفیت دل کی کیا تھی، تمہارے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا، یا وہ بات تم نے اپنے دل سے کہی تھی؟ تو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں تو ایمان موجود تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ اگر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے، تمہیں ظلم کرے تم پہ، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسی بات دوبارہ کہہ دینا، بشرطے کہ تمہارا دل جو ہے اس میں ایمان مضبوطی سے جمع ہوا، ایمان جو ہے وہ دل میں موجود ہو. تو کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے آئندہ ایسی بات کرنی پڑے تو کر دینا. بہرحال یہ ایک رخصت کا معاملہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے ان کو دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے سارے معاملات. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جس طرح سے قتل کیا گیا اور ان کے خاندان پہ جس طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی. لیکن صحابہ کرام کے ایمان کے معاملے میں استقامت کے اور اس رخصت سے بھی فائدہ نہ اٹھانے کے واقعات اتنے زیادہ ہیں. صحابہ کرام کی استقامت کے کہ انسان پڑھ کے انسان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہے، جنہیں مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا کہ تم بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. کہنے لگا مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات نہیں سن رہا. مطلب یہ تھا کہ قطعی طور پہ اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیا کہ مجھے تمہارے بارے میں معلوم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول سمجھتا ہوں. مسلمہ کذاب نے حکم دیا کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ کاٹنا شروع کیا جائے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک ایک پور جو ہے، ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹا جاتا رہا اور بار بار وہ ظالم پوچھتا کہ بتاؤ اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں؟ ہر بات پہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور اسی طرح حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اتنی استقامت کے واقعات ہیں کہ واللہ اسی استقامت کی وجہ سے، صحابہ کرام کی اسی استقامت کی وجہ سے دین اسلام جو ہے یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. لوگ ہیں آج بھی جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن دیکھنا تو ہمیں چاہیے کہ خود ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہے. صحابہ کرام نے تو جو کیا وہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے اور بڑا انعام ہے. ہم تو دنیا میں اس قدر مصروف ہیں اور دنیا میں اس طرح جذب ہیں کہ دین کو سیکھنا بڑا مشکل اور گراں گزرتا ہے. 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بیٹھ کے کسی کی بات سننی یا کچھ پڑھنا یا حاصل کرنا وہ بڑا گراں گزرتا ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے 30 سال کی عمر ہے، 40 سال کی، 50 سال کی، دین کا علم کتنا حاصل کیا 50 سال میں. اور دنیا تو ہر مہینے کماتے ہیں جی، گزارا نہیں ہوتا. بال بچوں کو کہاں سے پالے، کھلائیں کہاں سے؟ دنیا جو ہے وہ تو ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دین کے لیے ہم نے کتنا وقت صرف کیا، یا کتنا سیکھا، یا کتنی مصیبت اور تکلیف برداشت کی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آیتیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی واقعے پہ
نازل ہوئی، اللہ فرماتے ہیں کہ الا من اکرہ، مگر جو شخص مجبور کیا گیا، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن تھا، بالایمان، ایمان پہ۔ جو آدمی کفر کرے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن تھا ایمان پہ، ولیکن من شرح بالکفر، ولیکن اور لیکن، یہ دوبارہ اسی پہلے حصے سے اس کو ملا دیا گیا، ولیکن لیکن، من جو شخص، شرح بالکفر، شرح کا معنی کھلا، شرح صدر، شرح صدر کا اصطلاح جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے یقین کے لیے، بھئی اس معاملے میں مجھے پوری طرح شرح صدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس معاملے میں پوری طرح یقین ہے۔ من شرح بالکفر صدرن، جس کا سینہ کھلا ہے کفر کے لیے، جس کا سینہ کھلا ہے کفر کے لیے، یعنی جس کو کفر پہ یقین ہے، کفر پہ ایمان ہے، ایمان لایا پہلے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی سبب کے، اور اسے پورا یقین ہو گیا کہ یہ کفر کا نظام جو ہے یا کفر کا دین جو ہے، کفر کا مذہب جو ہے یہی صحیح مذہب ہے، اسے یہ شرح حاصل ہو گیا، پورے اطمینان سے وہ کفر پہ قائم ہو گیا۔ فعلیہم غضب من اللہ، فعلیہم، پس اوپر ایسے لوگوں کے، غضب، غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم، اور واسطے ان کے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ تو احادیث میں بھی فرما دیا کہ عذاب کس طرح کا ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس ہوں گے، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کے فرش ہوں گے ان کے لیے، آگ کی چھتریاں اور آگ کی کناتیں ہوں گی ان کے لیے، پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا۔ بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ عذاب کس نوعیت کا ہوگا، لیکن بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات ارشاد فرمائی، عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے، عذاب شدید ہے۔ اب اس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ عذاب علیم کیسا ہوگا۔ ذالکا، یہ سزا اس لیے ہوگی، ذالکا، یہ سزا کافروں کی یا مرتد کی، مرتد اسے کہتے ہیں جو ایک دفعہ مسلمان ہو پھر دوبارہ کفر میں چلا جائے، مرتد کا معنی پلٹنے والا اپنے پچھلے دین کی طرف۔ ذالکا، یہ سزا اس لیے، بأنہم، کیونکہ وہ لوگ، استحب الحیات الدنیا، استحبو، کیا مادہ ہے اس کا؟ ہا با با، حب، محبت کرنا، پسند کرنا، استحبو، انہوں نے پسند کیا، انہوں نے محبت کی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی، دنیا کے مفادات کی خاطر آخرت کا انکار کیا، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، ساری چیزوں کا انکار کر دیا، صرف یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ انہوں نے دنیا سے محبت کی، دنیا کو پسند کیا، الآخرت، آخرت کے مقابلے میں آخرت کا انکار کیا اور دنیا کا اعتراف کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین، کافرین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے کفر کرنے والے، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے ایمان کی۔ جن لوگوں کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، جتنی آپ کہیں اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
وہ آدمی بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھا، خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کی سفارش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جس کے دل میں رائے برابر ایمان تھا اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے جہنم سے نکلوائیں گے اسے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ارشاد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر میں کوئی بھی نیکی نہیں کی، جن کے نام اعمال میں سیاہی ہی سیاہی ہے، لیکن یا اللہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نکلا ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لے۔ جن کے نام اعمال میں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کیا، ہمسایوں کا حق ادا نہیں کیا، ظلم کیے ہیں، غصب کیے ہیں، مارا ہے، سب کچھ کیا ہے، وہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد، جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا، جہنم میں رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں کرتے رہیں گے مختلف لوگوں کے لیے، اور سب سے آخر میں وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے نام اعمال میں کوئی بھی نیک عمل نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے یا اللہ اب انہیں بھی نکال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آپ کو اجازت نہیں، بلکہ میں ارحم الراحمین ہوں، ان لوگوں کو میں خود اپنی سفارش سے نکالوں گا، یعنی اپنے فضل سے نکالوں گا، تیری سفارش سے نہیں نکالوں گا انہیں، بلکہ انہیں میں محض اپنے فضل سے نکالوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم سے بھریں گے اپنی، اور ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، لیکن لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا ہو۔ لا الہ الا اللہ جو ہے ایک دفعہ زبان سے نکالا ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے۔ آپ انداز لگائیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ بالآخر وہ انسان بھی جہنم سے نکل آئے گا جسے محض ایک دفعہ لا اللہ پڑھا ہے اور کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہ شکری کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے پھر وہ ایمان کی طرف نہ آئے۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ جو تابع اللہ، تابع کون سا فعل ہے؟ تابع ماضی ہے اور صیغہ بعد مذکر غائب کا، تابع کا معنی اس نے مہر لگایا، ٹھپا لگانا، ختم جو عام مہر ہوتی ہے جو خطوط وغیرہ پہ لگائی جاتی ہے اس کو ختم کہتے ہیں۔ تابع ٹھپا لگانا، کسی چیز کو روک دینا، بند کر دینا۔ تابع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، یعنی جو آدمی ایمان لانے کے بعد ایمان کی ناشکری کرے دوبارہ کافر ہو جائے، پلٹ جائے اسلام سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس لیے تابع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، بسمعہم، اور ان کے کانوں پہ ٹھپا لگا دیا، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، واولئک، اور وہی لوگ ہم الغافلون، غافل ہیں ایمان کی قدر و قیمت سے یا اپنے انجام سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں سے 3 چیزوں کا نام لیا ہے، قلب کا، سمع کا اور بصر کا، کہ 3 چیزیں جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور انہی 3 چیزوں کے بارے میں بعض دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں دل دیا تھا، ہم نے تمہیں کان دیے تھے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ اور وہ طویل حدیث مستدرک حاکم کی
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہے گا یا اللہ میں اپنے اعمال سے جانا چاہتا ہوں جنت میں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے اعمال کا حساب کیا جائے، اس کی آنکھ ہی ایک پرڑے میں رکھی جائے گی۔ یہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ ترازو کے ایک پرڑے میں رکھی جائے گی، ساری زندگی کی اس کی عبادت جو ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، صرف ایک آنکھ جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، سوچے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، یہ کائنات پیدا کیوں کی، یہ کائنات کس نے پیدا کی، یہ کس کے تابع ہے، کس کے حکم سے یہ چلتی ہے، یہ دن اور رات کس کے حکم سے بنتے ہیں، یہ مرنا اور زندہ ہونا کس کے حکم سے ہے، چلنا پھرنا جو ہے یہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، دارالامتحان ہے، امتحان گاہ، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں، یہ امن و سکون کی جگہ نہیں۔ امن و سکون اور عیش و عشرت جو ہے وہ تو جنت میں ہے، جو انسان کا اصلی گھر ہے۔ یہ انسان کی قیامگاہ نہیں ہے، یہ اصلی گھر نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے، دارالامتحان ہے کہ بندے کو میں اللہ تعالیٰ نے بندہ پیدا کیا جنت کے لیے، آدم کو جنت میں بھیج دیا کہ بھئی یہ تمہارا گھر بنایا ہے، رہو اس میں جا کے۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام ناکام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم سب کا امتحان لیتا ہوں ایک اور طریقے سے، جنت سے نکال کے میں آدم کا ایک اور طریقے سے امتحان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دنیا ہے، اس میں تمہاری رغبت کی بہت سی چیزیں ہوں گی، عورت ہے، مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے، بزنس ہے، یہ ساری چیزیں میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن دیکھو ان سے دل نہ لگانا، تمہاری اصل جگہ وہ ہے جنت ہے، تم نے لوٹ کے وہاں آنا ہے، بس اس میں اپنے آپ کو جذب نہ کر دینا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن میں تمہیں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ دنیا میں رہ کے میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہاری تخلیق اس لیے ہی کی ہے کہ دنیا میں رہ کے تم میری بندگی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات کرو، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، بھائی چارے سے رہو، معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا کہ بھائی جاؤ، یہ میں نے تمہیں کچھ احکام دیے ہیں، کچھ باتیں بتائی ہیں، زندگی بسر کرنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ اب جو آدمی کامیاب ہو جائے گا میں اسے پھر اسی گھر میں بھیج دوں گا جو تمہارے لیے بنایا ہے۔ کسی کو 40 سال کی عمر دے دی، کسی کو 50 سال کی، کسی کو 20 سال کی، کسی کو 30 سال کی، کسی کو 100 سال کی، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ یہ دارالامتحان ہے زندگی، لوٹ کے پھر واپس جانا ہے جنت میں، لیکن جائے گا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ لہذا یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان 2-3 چیزوں کا نام لیا کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں میں نے تمہیں دنیا پہچاننے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں دی، بلکہ دین کے لیے دی ہے۔ تم ان چیزوں کو دین کے لیے استعمال کرو، سوچنے سمجھنے کے لیے تمہیں دل دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن میں تم سے بات پرس کروں گا۔ کان تم نے کیسے استعمال کیے، آنکھیں تم نے کیسے استعمال کی، یہ دل تم نے کیسے استعمال کی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ میرے دیے ہوئے ایمان کی ناشکری کرتے ہیں میں ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں کہ وہ اس دل کو دنیا کے لیے استعمال کریں، دین کے لیے استعمال نہ کریں۔ ٹھپے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دل جو ہے حرکت بند ہو جاتی ہے، یا جب اللہ ٹھپا لگاتا ہے تو مر جاتا ہے انسان۔ کان پہ مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ کان سننا بند کر دیتے ہیں۔ آنکھوں پہ ٹھپا لگانے کا یا دل پہ ٹھپا لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ دل اس وقت سوچنا سمجھنا بند کر دیتا ہے۔ دل سوچتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے بھی ہیں، لیکن ٹھپا لگنے کے بعد انسان کا دل یا انسان کی آنکھ ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے بھینس کی آنکھ کام کرتی ہے۔ انسان کا دماغ یا دل کام کرتا ہے لیکن ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا گدھے کا کام کرتا ہے۔
گدھے کا بھی دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں. بیل اور گائے جو ہے ان کے بھی دل اور دماغ اور آنکھیں ہوتی ہیں. جب اللہ ٹھپا لگا دیتا ہے تو انسان کے دل اور دماغ اور آنکھیں جو ہیں یہ بیل کے اور گائے کے اور جانور کے اور بھینس کے کان اور آنکھ اور دل بن جاتے ہیں. پھر انسان میزائل تو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیکار نہیں کرتے. انسان نئی نئی ایجادات تو کر لیتا ہے، اپنا نام پیدا کر لیتا ہے دنیا میں. آئنسٹائن نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن اسے ساری زندگی میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ مجھے عقل دینے والا کون ہے جس عقل کو استعمال کر کے میں نے اتنا کچھ بنا لیا ہے، جس عقل کو استعمال کر کے اتنے ہم نے فائدے اس دنیا سے اٹھا لیے. یہ عقل کس نے دی مجھے؟ یہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہ دن اور رات پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہمیں مارنے والا اور زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ اس کی ساری زندگی عقل میں بات نہیں آتی. یہ ہے ٹھپا لگ جاتا کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچے ہی نہ کبھی. ساری زندگی انسان عیش کرتا رہے، کھاتا پیتا رہے، دولت لٹاتا رہے، اور کبھی یہ سوچ ہی نہ آئے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، جائے گا کہاں سے، ہم کہاں سے آئے ہیں، جانا کہاں پہ ہے. یہ ہے دل پہ ٹھپا لگنا اور آنکھوں پہ ٹھپا لگنا اور کانوں پہ ٹھپا لگنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کام کرتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اندھا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دین کے قابل ہی نہیں رہنے دیتا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون. لا جرم کیا معنی ہے اس کا؟ لا جرم کا لا بدہ. یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اصطلاح ہے، قرآن مجید میں بڑی جگہ پہ استعمال ہوئی ہے. لا جرم لا بدہ، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. یہ بات بالکل سچی ہے، یہ بات حرف آخر ہے، یہ بات پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے. انہم بے شک ایسے لوگ جن کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. انہم وہ لوگ فی الآخرۃ ھم الخاسرون، آخرت میں وہی خسارے والے ہوں گے. آخرت میں وہی خسارے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی غریب ہے، مسکین ہے، جس کو کھانے کو نہیں ملتا، قیامت میں وہ خسارے والا ہوگا. یہ غریبی اور امیری جو ہے یا دولت کا آنا اور جانا جو ہے، یہ تو اللہ کے امر سے، اللہ نے ہر بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تم دنیا میں اتنی دولت کماؤ گے اور اس طریقے سے کماؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا. اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم میرے پاس کیا لے کے آئے ہو، میری رضا کے لیے، میری اطاعت اور میری فرما برداری میں لے کے آئے ہو میرے پاس. فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ ٹھپا لگ گیا، دنیا میں خواہ کتنی نیک نامی کمائی ہو انہوں نے، خواہ دنیا میں کتنی دولت کمائی ہو انہوں نے، کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر رہا ہے، کوئی چیف جسٹس رہا ہے یا گورنر رہا ہے، جو بھی رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہی لوگ خسارے میں ہوں گے جنہوں نے دین کے بارے میں سوچا نہیں، جنہوں نے اپنی عاقبت کا فکر نہیں کیا، جنہوں نے بیل یا گائے اور بھینس کی طرح کی زندگی بسر کر. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم ان ربک، ثم پھر ان بے شک ربک تیرا رب، للذین ہاجروا، للذین واسطے ان لوگوں کے، ہاجروا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہاجروا کیا مادہ ہے ہاجروا کا؟ ہا جیم را. ہاجرہ کا معنی الگ ہونا، چھوڑنا. ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا ہجرت کی، من بعد اس کے بعد، ما فوتنو، فوتنو کون سا فعل ہے؟ فوتنو
ماضی مجہول ہے. فتنو کا معنی فتنے میں ڈالے گئے. فتنے کا مطلب ہے آزمائش. فتنے کا معنی آزمائش، یعنی آزمائش میں جو مکے کے مسلمان ڈالے گئے تھے، مصیبتوں سے گزارے گئے، تکلیفیں دیکھی انہوں نے کافروں کی طرف سے، اس کی طرف اشارہ ہے من بعد ما فتنوا، کہ وہ لوگ فتنے میں ڈالے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے. آل یاسر تھے یا حضرت بلال تھے، حضرت صہیب رومی تھے، یا جو بھی صحابہ کرام آزمائشوں میں ڈالے گئے، آزمائے گئے مکہ میں، اور انہوں نے ان آزمائشوں کے بعد مکہ کو چھوڑ دیا. مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، یا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنگ بدر میں حصہ لیا، جنگ احد میں حصہ لیا، جنگ احزاب میں حصہ لیا. وصبروا، اور ڈٹے رہے. صبروا، دین پہ ڈٹے رہے. جہاد کے معاملے میں کوئی تکلیف آئی اس پہ ڈٹے رہے. دنیا نے کہیں رغبت دی تب بھی ایمان پہ ڈٹے رہے. کوئی تکلیف یا مصیبت اس معاملے میں آئی تو جمے رہے ایمان پہ، ایمان کو چھوڑا نہیں، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمارا معاملہ تو اس طرح کا ہے، 4 دن نمازیں پڑھی، مشکل لگی تو پھر چھوڑ دی، پھر نمازیں پڑھنی شروع کی، پھر مشکل لگی پھر چھوڑ دی. بعض لوگ تو دوست ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی تیاری کرتے ہیں، داڑھی رکھ لے، لیکن 4 باتیں سنی پھر مڑا دی. دین پہ آنے کے بعد، ہدایت کے راستے پہ آنے کے بعد اس ہدایت پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ بڑا اہم ہے. انی لغفار لمن آمن وتاب وعمل صالحا ثم اهتدى، میں بڑا بخشنہار ہوں اس آدمی کے لیے، لمن تابا، جس سے توبہ کی، وآمن، ایمان لے آیا، ثم عمل صالحا، پھر نیک عمل کیا، ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت پہ ڈٹا رہا، جمع رہا، پیچھے نہیں ہٹا. نیت کر لی رشوت نہیں لینی، مہینہ 6 مہینے سال گزرا، پھر مجبور ہو گئے نہیں جی اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. نیت کر لی سود نہیں کھانا، اس کے بغیر کو اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد جی تجارت میں خسارہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے. فرمایا کہ ثم اهتدى، انسان پھر ایمان پہ ڈٹا رہے، کسی صورت بھی پیچھے نہ ہٹے. انسان کی زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، انسان پہ فاقے آتے ہیں تو آتے رہے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہی تو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں جس امتحان میں لوگوں کو ڈالتا ہوں، کون اس میں کتنا پورا اترتا ہے. مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہونی ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہونا، اصل معاملہ شروع ہی مرنے کے بعد ہونا ہے. کہ کیا لے کے آئے دنیا میں، کیا کما کے آئے ہو، کیا کر کے آئے. ہاں یہ سمجھتے ہی بندہ چلا گیا، اور اس کے فراق میں لوگ روتے رہتے ہیں، جی مر گیا، جی بچھڑ گیا، جی یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. فکر تو اس بات کی کرنی چاہیے کہ جانے والے کا معاملہ کیسا رہا، جانے والے کا ایمان کیسا رہا. جانا تو سب نہیں ہے. ثم جاہدوا، جہاد کیا، وصبروا، اور استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر کیا، ڈٹے رہے ایمان پہ. ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس ساری کارکردگی کے بعد، ان سارے امتحانوں سے گزرنے کے بعد، لغفور رحیم، بخشنہار بھی ہے، مہربان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی غلط فہمیاں دور کر دی ہیں. آدمی ساری زندگی نماز کے قریب نہ جائے، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخشے گا. ساری زندگی انسان کبھی قرآن نہ پڑھے،
روزہ فرض نہ رکھے، زکات فرض ہو زکات ادا نہ کرے، حرام کھاتا رہے، حرام کماتا رہے، حرام پیتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا رہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، آپ پہ بخش دے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ استقامت، وہ آزمائشوں میں بھی پڑے، مصیبتیں بھی جھیلی انہوں نے، فتنے میں بھی ڈالے گئے، اپنے گھر بار بھی چھوڑے انہوں نے، جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، آنے والی تکلیفوں پہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اور فرمایا کہ من بعدہا، ان ساری باتوں سے گزرنے کے بعد، لغفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، جو کوتاہیاں ہوگی، جن باتوں کو سمجھ نہیں سکے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ یہ بات نہیں آج کل ہمارا ذہن ہے جی ساڈے پیچھے کیڑی پولیس لگی ہے، بھئی آپ کو کیا بنا کہ کتنے گناہ کیے دن میں، کتنی مرتبہ آپ نے غلط بیانی کی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جھگڑے کو یہ کرتے ہیں نماز فلاں کی ہوتی ہے، فلاں کی نہیں ہوتی، ٹوپی کے بغیر پڑھے یا نہ پڑھے، یا ٹوپی کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے جیسے ٹوپی لے پڑھی ہے اسے یقین ہے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی ہے، جسے ٹوپی کے بغیر نہیں پڑھی نہ اس کو یقین ہے نہ اس کو یقین ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں۔ صدقہ کیا، خیرات کیا، جس سے صدقہ خیرات کیا کیا اسے یقین ہے کہ اللہ نے ضرور قبول کر لیا ہے؟ حج کیا، عمرہ کیا، کون یہ کلیم کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حج یا عمرہ ضرور اللہ نے قبول کیا؟ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفرہ انہ کان توابا۔ سارے معاملات سے گزرنے کے بعد فرمایا کہ واستغفرہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی، یا اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر جو میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، میرے چھپے گناہ، اعلانیہ گناہ، ظاہر گناہ، دل کے گناہ، یا اللہ وہ بھی معاف فرما، اور ساتھ فرمایا کہ وما انت اعلم بہ منی، یا اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ دو آدمی ہیں اکٹھے رہ رہے ہیں، دو بڑے اچھے دوست ہیں، دن رات اکٹھے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا دل یہ جانتا ہے کہ بھئی اس کی فلاں حرکت مجھے اچھی نہیں لگی۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ انسان باپ اور بیٹے میں یہ معاملہ ہوتا ہے، باپ بھی برداشت کرتا ہے، بیٹا بھی برداشت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بیٹے کے دل میں ناگواری آتی ہے، بابا ضرور ایسے بار بار مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، نہیں کہنی چاہیے یہ بات۔ بعض اوقات باپ یہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ بیٹا ایسے کیوں کر رہا ہے، لیکن کہنے سے دونوں گریز کرتے ہیں، نہ باپ بیٹے سے کچھ کہہ سکتا ہے نہ بیٹا باپ سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ جب دو انسانوں کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ صبر کر لیجئے کہ ایک دن میں ہم سے کتنی ہی ایسی حرکتیں ہوتی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہوگی، یہ بندے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں۔ اللہ کی رضا جو ہے، اللہ کے فرشتے ہر وقت اس کی بندگی اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے رسول جتنے بھی آئے پل پل اور لمحے لمحے اللہ سے استغفار کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ عالم ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا آدمی فوت ہونے لگے تو رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں ڈرتے، موت سے ڈر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ جہاں اب مجھے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اور ابو ہریرہ نہیں جانتا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ آدمی جسے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح گزار دی
کہ محدثین نے متفق علیہ طور پہ انہیں مقصرین میں سے شمار کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں سب سے زیادہ روایت کرنے والا یہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سب سے زیادہ فائدہ اس آدمی نے اٹھایا، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ بندہ رہا۔ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ اس کے بعد یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اور ابو ہریرہ کو یہ پتہ نہیں کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس لیے رو رہا۔ اللہ تعالیٰ واقعی غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کے ساتھ وفادار، اللہ سے دھوکہ نہ کر رہا ہو، اللہ کو فریب نہ دے رہا۔ انسان پوری کوشش کرے کہ پانچوں نمازیں باقاعدگی سے دعا کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اسے توقع رکھنی چاہیے اللہ معاف۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کا گلہ نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اس کے باوجود اگر کوتاہی یا لغزش ہو جاتی ہے تو پھر اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تو معاف کروا۔ یہ ساری باتیں اس رکوع میں بھی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، لہذا اگلی آیتوں میں اسی دن کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یوم تاتی، یوم وہ دن آئے گا، اس دن کا حال یہ ہوگا، کل نفس، ہر آدمی، ہر جان، تجادلو، مجادلہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جدال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جدال کا معنی جھگڑا کرنا، جدال کا معنی جھگڑا کرنا، مجادلہ جھگڑا، مناظرہ مجادلہ۔ تجادلو، وہ جھگڑا کرے گا، قیامت کے دن ہر آدمی اس حال میں آئے گا، تجادلو، وہ جھگڑا کرے گا، ان نفسہا، ان سے نفسہا، نفس کا معنی جان، ہا اپنی، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ نفس کے لیے۔ اس روز ہر آدمی اس حال میں آئے گا، تجادلو عن نفسہا، اپنی جان کے تحفظ کے لیے جھگڑا کرے گا، اپنی جان بچانے کے لیے جھگڑا کرے گا۔ بیٹا باپ سے حق مانگے گا کہ باپ تم نے میری تربیت کیوں نہیں کی، مجھے بتایا کیوں نہیں، دین پہ چلنا سکھایا کیوں نہیں۔ بیٹا باپ سے مطالبہ کرے گا، جھگڑا کرے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے جھگڑا کرے گی، بھائی بھائی سے جھگڑا کرے گا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ آج میری جان کسی طرح بچ جائے، کسی کی طرف میرا کوئی حق نکل آئے میں اسے لے لوں، میری نیکیاں جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حتیٰ کہ کافر جو ہے وہ بھی اس دن یہ چاہے گا کہ جس کے ساتھ اس نے کوئی نیکی کی ہے اسے وہ یاد دلائے اور اس سے وہ وصول کرے۔ کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو حتیٰ فرمایا کہ کسی نے کسی کو پانی پلایا ہوگا، وہ بھی اسے یاد دلائے گا کہ بھائی میں نے دنیا میں تمہیں فلاں موقع پہ پانی پلایا تھا، تم میری اللہ کے حضور سفارش کیوں نہیں کرتے؟ تم نیک آدمی ہو، متقی آدمی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، میں نے فلاں موقع پہ تمہاری مدد کی تھی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم میرے لیے اللہ سے سفارش کرو۔ اور پھر ایک جھگڑا وہ بھی ہوگا جو اللہ کے حضور انسان کرے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اللہ پوچھے گا کیا بندے تو نے یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، نہیں یا اللہ میں نے نہیں کیا۔ انسان جھگڑا کرے گا اللہ سے
حدیث میں یوں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بندے کا اللہ سے جھگڑا کرنے پہ ہنسا ہوں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. جھگڑا یہ کرے گا کہ اللہ فرمائے گا تم نے یہ کام کیا ہے، گناہ کیے ہیں. انسان کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کیے. اس کے بعد سورہ یاسین میں یہ آیتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پھر اس کے ہاتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلام کریں گے کہ ہاں ہم نے تو یہ کام کیا تھا. انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. انسان کے کان یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا تھا. انسان کے اعضاء جو ہیں جن سے متعلق وہ گناہ ہوگا وہ اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے یہ اعضاء ہمارے نہیں ہے. یہ بھول جائیے کہ یہ اعضاء ہمارے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں میری آنکھ کو درد ہو، یہ میری آنکھ نہیں، یہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی وفادار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ آنکھ جو ہے یہ اپنی ذات میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. میں اگر نہیں کر رہا تو میں گناہگار ہوں، میں نہیں کر رہا، مجھے سزا ہوگی اس کی. لیکن یہ میری انگلی، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ میرے جسم کا روح جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ کا فرما بردار ہے، یہ اللہ کا وفادار ہے. اور قیامت کے اللہ تعالیٰ جو بھی ان سے بلوانا چاہیں گے وہ صحیح اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ایسے یہ گناہ کیے، اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں زمین سے ڈر کے رہو، اس زمین سے ڈر کے رہو. یہ زمین بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین جو ہے تحدث اخبارها اپنی خبریں بیان کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ زمین کی خبریں کیا ہیں، کون سی خبریں بیان کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اس آدمی نے فلاں گناہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں فلاں مہینے میں فلاں سال میں میرے اوپر کیا تھا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ 7 کوٹھیوں میں بند ہو کے یا اپنے کمرے کے دروازے بند ہو کے میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، بیوی پہ ظلم کیا ہے، بچوں پہ ظلم کیا ہے، تو یہ کہیں واضح نہیں ہوگا، کھلے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جس دن راز کھول دیے جائیں گے. انسان کے دلوں میں جو ہوگا، بند کمروں میں جو بیٹھ کے انسان کرتا ہے، جو سازشیں اور منصوبے بناتا ہے، وہ قیامت دن سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے. زمین خود یہ بیان کرے گی خبریں اللہ کے حکم پہ کہ یا اللہ یہ باتیں ہوتی رہی. فرمایا کہ اس دن ہر انسان جو ہے وہ جھگڑا کرے گا اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے. بتوفا یہ بھی مجہول ہے، توفا پورا دیا جائے گا، وفا کا معنی پورا کرنا. بتوفا اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما عملت، ما جو کہ عملت کون سا فعل عملت؟ واحد مؤنث غائب کا، جو اس نے عمل کیا. ہر انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَهُمْ اور وہ لوگ مخلوق اللہ کی جن اور انسان لا یظلمون. کون سا فعل ہے لا یظلمون؟ مضارع منفی کا، ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی عدالت تو اللہ کی ہوگی اور آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اللہ کے فیصلے پہ کوئی اپیل نہیں ہوگی. اگر انسان جھوٹ بولے گا تو انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی.
انسان کے اعضاء جو ہے وہ بات کریں گے، کلام کریں گے، معاملہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ جو چاہے کر دے قیامت کے دن، جسے چاہے جہنم میں ڈال دیا، جسے چاہے جنت میں بھیج دیا. فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. جو انسان کرے گا وہ پا لے گا. نیکی کی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر رائی کے برابر، ذرہ جو ہے رائی کو کہتے ہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا، جس نے ذرہ برابر، رائی برابر بھی بھلائی کی ہے، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جس نے رائی برابر کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے. انسان کی معمولی سی زبان سے نکالی ہوئی آہ یا مسکراہٹ یا ہنسی جو کچھ بھی ہے، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگور کھا رہی تھی اور دروازے پہ سوالی آ گیا، ایک انگور باقی بچا. نوکر سے کہا کہ یہ ایک انگور جو ہے سوالی کو جا کے دے آؤ. نوکر نے بڑا تعجب کیا کہ اب ایک انگور باقی رہ گیا ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ جا کے اس کو سوالی کو دے آؤ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر نیکی ہے قیامت کے دن وہ بھی ترازو میں تولی جائے گی. اور اس کے ذرا ذرے بناؤ، کتنے ذرے بنتے ہیں ایک انگور کے. نیکی اور خیر کا کام جو ہے چھوٹے سے چھوٹا، اس کو بھی نہ انسان اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور بھی اگر تمہارے پاس ہے تو کوشش کرو کہ صدقہ دے کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں، یہ بے مقصد نہیں جاتی. سبحان اللہ زبان سے بار بار کہنا، الحمدللہ کہنا، انشاءاللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا، یہ جو اجر و ثواب ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ان کلمات کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کم نہیں سمجھنا چاہیے. جو بھی انسان خیر کا کام کر سکے کرے. بعض کا سوالی بیٹھے ہوتے ہیں، انسان اکثر اس انداز میں سوچتا ہے یا لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، مرد بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں. وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر کسی نے ناجائز سوال کیا ہے، وہ حاجت مند نہیں تھا، تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. کہ آپ کو ایک آدھا ریال دینے میں کیا نقصان ہے؟ آپ کو ثواب مل جائے گا. ایک آدمی نے زکوٰۃ دی اور زانیہ عورت کو صبح پتہ چلا کہ وہ تو زانیہ عورت تھی، اسے جا پوچھا یا رسول اللہ یوں ہو گیا، فرمایا تمہیں تو ثواب مل گیا. دوسرے دن دیا تو ایک مالدار کو ہاتھ میں زکوٰۃ دے دی، پھر جا پوچھا یا رسول اللہ وہ تو مالدار کے ہاتھ میں چلے گی، فرمایا کہ تمہیں تو ثواب مل گیا. پھر تیسری دفعہ دی تو کسی گناہگار آدمی کو دے دی، فاسق فاجر کو دے دی. پھر جا کر پوچھا تو فرمایا بھائی تمہیں تو ثواب مل گیا اس کا. انسان کو جہاں بھی نیکی کا موقع ہو وہاں نیکی کو لوز نہیں کرنا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ اور نہ ہو، اسی حدیث کے آخر میں ہے، اگر کچھ اور نہ کر سکو بکلمۃ طیبہ، تو مسکرا کے بات ہی کر لو اپنے بھائی سے، اسی کا اجر اور ثواب مل جائے گا. فرمایا کہ اگر کھجور بھی نہیں تمہارے پاس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تو اچھی بات کر کے جہنم کی آگ سے بچو. کسی کی رہنمائی کر دو، کسی کو راستہ بتا دو، کسی کی خیر خواہی کر دو، کسی کو اگر رنجیدہ ہے اس کو اچھی بات کر کے اس کو اطمینان دلا دو. فرمایا بکلمۃ طیبہ، اچھی بات ہی کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ضربہ کا معنی بیان کرنا،
ضربا مارنا بھی ہے اور بیان کرنا دونوں معنی ہے اس کے. وضرب اللہ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثلا ایک مثال قریتن ایک قریہ کی ایک بستی کی ایک گاؤں کی کانت کون سا فعل ہے ماضی ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کانت تھی آمنتن آمنہ کا لفظ بڑا کثرت سے نام رکھا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا نام بھی آمنہ تھا. آمنہ کا معنی امن والی, مطمئنتن مطمئنہ اطمینان والی ایک بستی کی اللہ تعالیٰ مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو. وہ بستی امن والی تھی, اطمینان والی تھی. یاتی کا معنی آتا تھا, یاتی آتا ہا اس کو, کس کو؟ اس قریہ کو, اس بستی کو. رزق ہاں اس کا, اس بستی کو آتا تھا رزق اس کا. رغدن کثرت کے ساتھ, وافر مقدار میں, بہت زیادہ. من کل مکان, من سے کل ہر ایک, مکان جگہ, ہر جگہ سے بکثرت اس بستی کو رزق آتا تھا وافر مقدار میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دیے تھے کہ بہت زیادہ رزق تھا اس بستی کے پاس, یعنی اس بستی والوں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ بڑا فضل کر رکھا تھا, بڑا انعام کر رکھا تھا. فکفرت, کفرت کون سا فعل ہے؟ کفرت ماضی ہے, بعض مؤنث غائب کا صیغہ. کفرت ناشکری کی, کفرت ناشکری کی. بانعم اللہ, انعم واحد کیا ہے؟ نعمت, نعمت کی جمع انعم اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس بستی کے لوگوں نے ناشکری کی. فاذاق, فا پس اذاق, ذاقہ کا معنی ذاقہ اس نے چکھا, اذاق اس نے چکھایا, اذاق اس نے چکھایا. ہاں اس کو, کس کو؟ اس بستی کو, مراد ہے بستی والے. اللہ نے لباس الجو, لباس الجو کا معنی بھوک, بھوک کا لباس کا مزہ چکھایا. والخوف اور خوف کا لباس پہنا دیا. بما بسبب اس چیز کے جو کانو وہ تھے یصنعون, صنع کا معنی بنانا, صنعہ بنانے کی جگہ. یصنعون جو وہ بناتے تھے, یہ جو کرتوتے وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی, اس کے سبب اللہ نے کیا کیا؟ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں سزا دی ان کی ناشکری کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, لازیدنکم میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتیں دوں گا. ولئن کفرتم اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید تو پھر یاد رکھو میری سزا بڑی سخت ہے, میری سزا بڑی سخت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مثال اپنے اسی قانون کی دے دی کہ ایک بستی تھی اور با فراغت روزی تھی ان کے پاس, ہر طرف سے انہیں روزی ملتی, رزق کے وسائل تھے ان کے پاس. انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا.
اور یہ بھوک اور خوف کا لباس ان کے اپنے کرتوتوں کے بدلے میں تھا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں اس آدمی سے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنتا۔ اور کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی نعمت نہیں کی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں ہیں، ہر انسان پہ۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام نہیں کیا۔ انسان اپنی اپنی عملی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھ لے، انسان ویسے نہ شکرا ہو تو اور بات ہے، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام نہ کیا ہو۔ اور ناشکری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو انسان بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہے، جی میں تو اتنے دنوں سے بیمار ہوں، اتنے سال ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، آرام آ ہی نہیں رہا۔ یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ نماز روزہ نہ کرنا، فرائض ادا نہ کرنے، اللہ کے حقوق اللہ ادا نہ کرنے، یہ بھی ناشکری ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر نہ کرنا، یہ بھی ناشکری ہے۔ مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قریہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس قریہ سے مراد جو ہے یہ مکہ کی بستی ہے۔ مکہ والوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انعامات کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس جو ہے وہ پہنا دیا۔ بھوک سے اشارہ ہے اس قحط کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بدلے میں مکہ میں رہا، اور وہ قحط اتنا زیادہ تھا کہ مکہ کے لوگ انتہائی غلیظ اور گندی چیزیں کھانے پہ مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، کفر کرنے والے تو مرد ہیں اور وہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور آپ لوگوں پہ شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قحط کو دور فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا۔ آگے پھر اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ فرما دیا ہے، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ قریہ سے مراد فی الواقع مکہ کی بستی ہو۔ بلکہ جاءہم رسول، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول، منہم انہی میں سے، فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاخذہم العذاب، پس پکڑا ان کو عذاب نے، آ لیا ان کو عذاب نے، وہم ظالمون، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں پکڑ دنیا میں عذاب جو ہے وہ ان کی شکست کے حوالے سے تھا، جنگ بدر میں ان کی رسوائی ہوئی، نقصان ہوا، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے، اسی طرح بعد کی جنگوں میں حتیٰ کہ فتح مکہ جو ہے وہ موقع آ گیا کہ پوری طرح مسلمانوں کا تسلط جو ہے وہ پورے عرب پہ ہو گیا۔ تو اشارہ ہے اس دنیا کی رسوائی، ذلت اور شکست کی طرف۔ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ابھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔